بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انگلش گریڈ 11 یونٹ 6 مدر ٹو سن پیرافریز آف دا پوئم مدر ٹو سن بائی لینگسٹن ہیوز. تو پہلے ہم کچھ لائنس پڑھیں گے. ویل سن آئل ٹیل یو لائف فار می اینڈ بی نو کرسٹل اسٹیئر اٹس ہیڈ ٹیکس ان اٹ and splinters and boards torn up and places with no carpet on the floor bare. تو یہاں تک ہم اب پیرافریز کریں گے. لیسن سن بیٹی سنو. I'll tell you the truth, میں تمہیں سچ بتاؤں گی. My life has not been easy or smooth, میری زندگی آسان یا ہموار نہیں رہی ہے. It's been full of obstacles and pain, یہ مشکلات اور درد سے بری تھی. لائک نیلس کیلوں کی طرح, سپلنٹرز کرچو پانس کی طرح, اینڈ بروکن ووڈ اور ٹوٹی ہوئی لکڑی کی طرح, اینڈ پلیسز ود نو کمفورٹ اور وارمتھ بیئر, اینڈ پلیسز اور ایسی جگہوں پر مشتمل تھی میری زندگی, ود نو کمفورٹ جس میں آرام یا وارمتھ نہیں تھی, گرم جوشی آرام نہیں تھی, گرمائش. بیئر سب کچھ ننگے تھے. بٹ یہاں پر بٹ آل دا ٹائم آئیز بین اے کلائمبنگ آن اینڈ ریچنگ لینڈنگز اینڈ ٹرننگ کارنرز اینڈ سم ٹائمز گوئنگ ان دا ڈارک ویئر دیئر اینڈ بین نو لائٹ. یہاں تک پیرافریز ہے. بٹ آئی نیور اسٹاپ موونگ فارورڈ, بٹ لیکن آئی نیور اسٹاپ موونگ فارورڈ, میں نے کبھی بھی آگے چلنا بند نہیں کیا. اینڈ ریچنگ نیو لیولس, اور نئے لیولز نئے سطحوں پر پہنچنا میں نے بند نہیں کیا. ان چینجنگ ڈائریکشنز, اور اطراف سمتوں کو بدلنا میں نے بند نہیں کیا. ان سم ٹائمز, اور بعض اوقات, واکنگ ان دا ڈارک, اندھیرے میں چلنا, ویئر دیئر واز نو گائیڈنس, جہاں پر کوئی گائیڈنس نہیں تھی, کوئی ہدایت نہیں تھی, کوئی راہ دکھانے والا نہیں تھا, وہاں پر بھی میں چلی ہوں. سو بوائے ڈونٹ یو ٹرن بیک, don't you sit down on the steps, 'cause you find that's kinder heart. Don't you fall now, for I still going honey, I still climbing, and life for me and be no crystal stair. So son, پس میرے بیٹے, don't you give up, تم مت چھوڑنا. Don't you sit down on the stairs, تم سیڑھیوں پر مت بیٹھنا, نیچے مت بیٹھنا. Because you think, کیونکہ تم سوچتے ہو, it's too hard, کہ یہ بہت مشکل ہے. Don't you quit now, تم اب مت چھوڑنا. Because کیونکہ I am still going, میں اب بھی جا رہی ہوں. Dear پیارے, I am still climbing, میں اب بھی چڑھ رہی ہوں. And my life has not been easy or smooth, اور میری زندگی آسان یا ہموار نہیں رہی ہے. Reference to the context. This is a poem by Langston Hughes titled Mother to Son. It was published in 1922 in a magazine called Crisis, which promoted civil rights for African Americans. This is a poem, ایک نظم ہے, یہ ریفرنس ٹو دا کنٹیکسٹ ہے. یہ لینگسٹن ہیوز کا نظم ہے جس کا ٹائٹل ہے مدر ٹو سن. یہ پبلش ہوا تھا 1922 میں ایک میگزین میں جس کو کرائسس کہتے ہیں, جو سیول رائٹس کو, شہری حقوق کو پروموٹ کرتے ہیں افریقن امریکنس کے لیے. ایکسپلینیشن ہے اس نظم کا. دا پوئم از اباؤٹ اے مدر, نظم ایک ماں کی بارے میں ہے. ہو ٹیلز ہر سن, جو اپنے بیٹے سے کہتی ہے. اباؤٹ دا ہارڈ شپس, سختیوں کے بارے میں, مشکلات کے بارے میں. اینڈ اسٹرگلز, اور کوششوں کے بارے میں. شی ہیز فیسڈ ان ہر لائف, جس نے اپنی زندگی میں ان کا مقابلہ کیا ہے. یوزنگ دا میٹافر آف اے اسٹیئرکیس, اور وہ ایک اسٹیئرکیس کا میٹافر استعارہ استعمال کرتی ہے. زندگی کو ایک سیڑھی سے کمپیئر کیا گیا ہے, ڈائریکٹ کمپیریزن ہے. شی کمپیئرز ہر لائف ٹو اے اسٹیئرکیس, وہ اپنی زندگی ایک سیڑھی سے موازنہ کرتی ہیں. دیٹ از ناٹ اسموتھ اور ایزی, جو ہموار یا آسان نہیں ہے. بٹ ہیز obstacles لائک ٹیکس, لیکن اس میں obstacles ہے, رکاوٹیں ہے, جیسے کہ کیل, سپلنٹرز کرچے. کرچے وہ ہوتے ہیں جب ایک لکڑی کا باریک تہ کو سپلنٹر کہتے ہیں, جو جسم میں جاتا ہے اور اس میں سے خون بہتا ہے. بورڈز ٹارن اپ, اور تختے پٹی ہوئی. اینڈ بیئر فلورز, اور ننگے فرش. شی ٹیلز ہر سن, وہ اپنی بیٹی سے کہتی ہے, دیٹ شی ہیز نیور گیون اپ,
کہ اس نے کبھی نہیں چھوڑا ہے. بٹ ہیز کیپٹ کلائمبنگ، لیکن اس نے اوپر چلنا جاری رکھا ہے. ایون وین اٹ واز ڈارک، یہاں تک کہ جب اندھیرا تھا. اینڈ دیئر واز نو لائٹ، اور وہاں پر روشنی بھی نہیں تھی. شی ایڈوائزز ہر سن، وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتی ہے ٹو ڈو دا سیم، کہ وہ بھی ایسا کرے. اینڈ ناٹ ٹو ٹرن بیک اور سٹ ڈاؤن، اور کہ وہ واپس نہ مڑے اور نہ نیچے بیٹھے. آن دا اسٹیپس، اپنے قدموں پر. بیکاز، کیونکہ لائف از ناٹ ایزی فار دیم، زندگی ان کے لیے آسان نہیں ہے. ایز بلیک پیپل، کالے لوگوں کی طور پر. ان اے ریسسٹ سوسائٹی، ایک نسل پرست معاشرے میں. شی انکریجز ہیم، وہ اسے حوصلہ دیتی ہے ٹو بی ریزیلینٹ اینڈ ہوپ فل، کہ وہ پائیدار ہو اور پرامید ہو. اینڈ ٹو لرن فرام ہر ایکسپیرئنس، اور وہ اپنے ایکسپیرئنس سے سیکھے، اس کی ایکسپیرئنس سے سیکھے. دا پوئم ایکسپلور دا تھیمز آف ریسزم، اس نظم میں کون سے تھیمز ہیں؟ مرکزی خیال ریسزم، نسل پرستی، پرزیورنس اینڈ وزڈم. پرزیورنس استقامت، اینڈ وزڈم اور عقل مندی. اٹ یوزز امیجری، اس میں امیجری کا استعمال ہوا ہے. سمبولزم اینڈ فگریٹیو لینگویج کا، ٹو کنوے دا میسج آف اوور کمنگ چیلنجز اینڈ آپٹیمزم، تاکہ ہم یہ میسج دیا گیا ہے کہ ہم مشکلات پر کیسے قابو پائے، اور آپٹیمزم. دا مدر وائز از colloquial and authentic, reflecting her background and culture. The poem also shows the bond between the mother and son. The mother voice is colloquial and authentic. مدر کی آواز یہ اتھینٹک ہے، ٹھیک ہے. ریفلیکٹنگ ہر بیک گراؤنڈ، اس کی پس منظر اور ثقافت کو دکھاتی ہے. اور نظم یہ ایک تعلق بھی ظاہر کرتی ہے ماں اور بیٹے کے درمیان. اینڈ دا امپورٹنس آف میوچول سپورٹ اینڈ گائیڈنس، اور باہمی امداد اور گائیڈنس کی اہمیت کو بھی دکھاتی ہے. تو یہاں پر یہ نظم ہم نے سمجھ لیا، ریفرنس ٹو دا کنٹیکسٹ اور پیرافریز کو ہم نے پڑھ لیا. امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.